نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله مولانا العلي العظيم۔ حضرت صدر محترم دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام اور جمعیت علماء ہند کے لیے روح و جان کی حیثیت رکھنے والے قابل قدر اراکین منتظمہ، کل سے لے کر آج تک مختلف ملکی اور بین الاقوامی مسائل پر نہایت اہم تجاویز اور ان کے سلسلے میں تائیدی کلمات مختلف حضرات علماء کرام کی زبانی ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور پھر جمعیت علماء ہند کی تعمیری جدوجہد کے حوالے سے کئی پروگرام ہمارے سامنے آئے، اور حضرت صدر محترم دامت برکاتہم نے بھی اس کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ ہمارے سامنے ان پروگراموں کے ذریعے ایک پیغام پیش کیا گیا ہے، ایک طریقہ کار دکھایا گیا ہے، اور مستقبل میں اپنے فرائض منصبی کو اور ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کا سلیقہ کیا ہو سکتا ہے، بہترین شکل کیا ہو سکتی ہے، اس جانب رہنمائی کی گئی۔ ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت علماء ہند کی شکل میں ایک عظیم اسلامی تحریک سے اور تنظیم سے وابستہ ہے، اور اسلامی تحریک کا ہر فرد سماج میں تبدیلی کا خواہاں ہوتا ہے، معاشرے میں دینی انقلاب اور بیداری لانے کا متمنی ہوتا ہے۔ ہم اور آپ بھی اسی جذبے کے ساتھ یہاں موجود ہیں، لیکن یہ انقلاب اور تبدیلی پیدا کیسے ہوگی، سماج میں بدلاؤ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ایک صالح سماج میں مضبوط ستون کی حیثیت دینی ہوگی، اور سماج کے جو افراد ہیں ان سے روابط بڑھانے ہوں گے، اس لیے کہ اسلامی تحریک کے ہر فرد کا جو میدان کار ہوتا ہے وہ انسانی سماج ہوتا ہے، اور انسانی سماج میں مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، مختلف افکار و نظریات کے حامل افراد بھی آتے ہیں۔ ان سے جب تک روابط ہمارے اور آپ کے مستحکم و مضبوط نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم اپنی فیلڈ میں کما حق کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو سماج و معاشرے کے لیے نفع بخش بنانے کی فکر و کوشش کرنی ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے بقا کے لیے نافعیت کو شرط قرار دیا ہے، جو مضمون آیت مبارکہ سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم جب روابط بڑھائیں گے اور سماج کے درمیان رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، سماج کو یہ احساس ہوگا کہ ہم ان کے لیے نفع بخش بنے ہوئے ہیں، تو ہماری جانب سے جو پیغامات ان تک جائیں گے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم سب جمعیت علماء سے وابستہ حضرات یہاں جمع ہیں، اور سماج میں تبدیلی کے خواہاں بن کر یہاں آئے ہیں۔ اپنے اپنے میدانوں میں اور علاقوں میں جا کر اسی جذبے کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم بوجھ نہ بنے سماج کے لیے، بلکہ بوجھ اٹھانے والے بنیں۔ یہ نمونہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کے جن اوصاف عالیہ کو ذکر فرمایا، ان میں سے ایک صفت پیغمبر علیہ السلام کی یہ بھی بیان کی کہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، بے سہاروں کے لیے سہارا بنتے ہیں،
پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی فکر و کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو سماج میں مؤثر کردار ادا کرنا ہے اور بدلاؤ پیدا کرنا ہے تو اپنے آپ کو سماج کے لیے بوجھ نہیں بننے دینا ہوگا، بلکہ سماج کا بوجھ اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھانا ہوگا۔ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہوگا اور فکر مند رہنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں میدان میں کام کرتے ہوئے مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ نئے نئے مواقع کی تلاش میں رہنا ہے۔ مختلف میدانوں میں ہمیں کام کرنا ہے۔ وہ میدان ہمارے سامنے ہمارے اکابر کی جانب سے پیش کیے گئے۔ دینی تعلیمی بورڈ کا میدان ہے، ملت فنڈ کے حوالے سے کام کرنا ہے، تحفظ اوقاف کے حوالے سے کام کرنا ہے، درس قرآن کی محفلیں آراستہ کرنی ہیں، درس حدیث کی محفلیں سجانی ہیں، اور مختلف مسائل کے سلسلے میں فکر مندی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ان میدانوں میں کام کرتے وقت بہت سے مواقع ایسے آئیں گے کہ کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم مکتب قائم کرنے کے لیے ذمہ داران سے رجوع کریں گے، گاؤں میں جائیں گے، شہروں میں جائیں گے، مسجد میں گفتگو کریں گے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ 2-4 افراد بھی ہمارے تعاون کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہم نوائی کے لیے نہیں آئیں گے، اور دیگر پروگراموں کو لے کر ہم لوگوں کے درمیان جائیں گے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ لوگ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایسے مواقع پر مایوس بالکل نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے میدان میں پوری دردمندی اور دلچسپی کے ساتھ لگے رہنا ہے۔ ایسا بیس تیار کرنا ہے کہ جو ہمارے مزاج سے اور موقف سے ہم آہنگ ہوں، اور اسی میدان میں سرگرمی کے ساتھ خدمات انجام دینے کا جذبہ رکھتے ہوں، جس میدان میں ہم خدمت انجام دے رہے ہیں اور سماج میں تبدیلی کے خواہاں ہیں اور خواہش مند۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی زندگی اس حوالے سے ہم سب کے لیے مشعل راہ اور نمونۂ عمل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سماج کے دوران ہم جائیں گے تو بہت سی چیزیں ہمیں شرعی اعتبار سے نامناسب لگیں گی، اور بہت سی ایسی حرکتیں مختلف لوگوں کی ہمارے سامنے آئیں گی جن کو ایک مہذب سماج میں بھی اچھا نہ سمجھا جاتا ہوگا۔ اب ہمیں ان حرکتوں سے پاک کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا، سماج کو ان برائیوں سے بچانے کے لیے، افراد کو ان برائیوں سے بچانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا، اس سلسلے میں بھی بہت سنجیدگی کی ضرورت ہے اور فکر مندی کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بائیکاٹ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کی تقریبات میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اسراف ہوتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خلاف شرع اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے علاقے میں کوئی اس طرح کی تقریب منعقد ہو اور ہم اس کا پہلے ہی مرحلے میں کلی طور پر بائیکاٹ کر دیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں مل پائے گی۔ ہم بائیکاٹ کریں گے، وہ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے۔ ہمیں پہلے ان گھروں سے رابطہ کرنا چاہیے جہاں شادیاں ہو رہی ہیں۔ شادی کا وقت آنے سے پہلے ان کو سمجھانا چاہیے، ان سے ملاقات کرنی چاہیے، ان کے سامنے دینی اعتبار سے جو طریقہ کار ہے وہ پیش کرنا چاہیے۔ اس کوشش میں اللہ نے چاہا تو کامیابی ملے گی۔ فہمائش کے باوجود، سمجھانے کے باوجود بھی اگر لوگ راہ راست پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کنارہ کشی اختیار کی جائے، لیکن پہلے ہی مرحلے میں ان کو سمجھائے بجھائے بغیر اگر دوری بنائی جائے گی تو فائدے کے بجائے ہمارا احساس یہ ہے کہ اس سے نقصان ہوگا۔ وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے اور آپ ہی کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدا میں اگر ان کو سمجھایا جائے گا اور صحیح صورتحال بتائی جائے گی تو وہ ہماری جانب سے پیش کیے گئے لائحہ عمل کو قبول کریں گے اور اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارا جو میدان ہے وہ انسانی سماج ہے، اس لیے ہمیں اس میدان میں متحرک و سرگرم ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور حالات تو ناموافق پہلے بھی رہے ہیں، آج اگر ہے تو یہ حیرانی کی اور استبعاد کی بات نہیں ہے۔ ہمارا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، لوگ جس حال میں
مرنے کی دعا کرتے ہیں، میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ حالات چاہے جتنے مخالف ہوں، ہمیں تو راہ حق پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے اور سماج کے افراد کو حق کی اسی راہ پر، راستے پر لانے کی فکر و کوشش کرنی ہے۔ اور آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں۔ اللہ نے ذمہ دار طبقے سے آپ کو منسلک فرمایا ہے۔ ہمیں یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم سماج میں مؤثر ترین بن کر زندگی گزاریں، اور سماج میں مؤثر بننے کے لیے 3 صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ نمبر 1 صالحیت، نمبر 2 صلاحیت، نمبر 3 اصلاحیت۔ صالحیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل ہوں، پاکیزہ زندگی گزارنے کا اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں موقع مرحمت فرمایا ہو، نفاق اور دو رخے پن سے ہم پاک ہوں، ہماری زبان صداقت و سچائی کی عادی ہو اور لوگ ہماری ذات سے دھوکہ کھانے والے نہ ہوں۔ یہ انسان کی صالحیت کا معیار ہے، اور جب تک صالحیت ایک سماج کے فرد کے اندر نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ سماج میں مؤثر کردار ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ بنیاد ہے تاثیر کے لیے۔ دوسری چیز صلاحیت ہو، صالحیت کے ساتھ صلاحیت اس بات کی کہ ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بن سکیں، ہم اپنے آپ کو جمود کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی نہ بنائیں، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ زندگی صرف ہماری ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اطراف و جوانب میں رہنے والے لوگوں کی بھی زندگی ہے، ہمیں دوسروں کے لیے جینا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ تیسری چیز ہے اصلاحیت۔ اصلاحیت کا مطلب ہے اصلاح پسندی کا مزاج دل کے اندر رکھنا، یعنی کسی پریشان حال انسان کی پریشانی کو دیکھ کر لطف اندوز نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کو پریشانی سے نکالنے کی فکر و کوشش کرنی۔ دو آپس میں لڑائی کرنے والے گروہوں کی لڑائی کو دیکھ کر ہمیں خاموش تماشائی نہیں بننا ہے، بلکہ ان کے درمیان اختلاف و انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اور میل و محبت اور اخوت کا ماحول قائم کرنے کی فکر کرنی ہے۔ یہ اصلاحیت ہے، اور یہ محبوب مشغلہ رہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک موقع پر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا تھا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، قالوا بلى یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ۔ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو درجے اور مقام کے اعتبار سے نماز، روزے اور صدقہ و خیرات سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے زیادہ فضیلت رکھنے والا عمل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپسی جھگڑوں کو اور اختلاف و انتشار کو دور کرنے کی فکر و کوشش کرنا وہ عمل ہے جو اللہ کی نگاہ میں نماز، روزے اور صدقہ و خیرات سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپسی اختلاف و انتشار اور لڑائی جھگڑا یہ مونڈ دینے والی چیز ہے، اور سر کے بال مونڈنے والی نہیں، بلکہ دین کا صفایا کرنے والی۔ یہ مطلب ہے اصلاحیت کا۔ تو اگر ہم جمعیت جیسی عظیم اسلامی تحریک سے وابستگی کے صدقے میں صلاحیتوں سے آراستہ ہو جائیں اور صالحیت کا پیکر بن جائیں اور اصلاح کے علم بردار بن جائیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہم سماج میں اپنے آپ کو باوزن اور معتبر بنانے میں کامیاب ہوں گے، اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ ہم خزانے کی حفاظت کے اہل ہو جائیں گے، ہم نگہبانی کرنے والے بن جائیں گے، امانت و دیانت کا خیال رکھنے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں اس طبقے سے منسلک فرمایا ہے جو قوم کی رہنمائی کرنے والا ہے، جس کو ذمہ دار طبقہ کہا جاتا ہے، اور جمعیت جیسی عظیم اسلامی تحریک سے وابستہ کیا ہے۔ تو وہ صفات ہمیں اپنے اندر لازمی طور پر پیدا کرنی ہوں گی، جن صفات کے حامل افراد ہواؤں کے رخ کو موڑنے والے ہوتے ہیں اور زمانے کو اپنا ہمنوا بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.